لیکن اس سے پہلے صدارتی خطاب جو اس پروگرام کا لب لباب یا خلاصہ ہے وہ ہونا چاہیے. میں نہایتی ادب و احترام کے ساتھ آج کے اس پروگرام کے صدر محترم جناب مولانا سہیل احمد مدنی حفظہ اللہ امیر جمعیت اہل حدیث مئو سے گزارش کروں گا کہ برائے مہربانی مائک پر تشریف لائیں اور صدارتی خطاب سے سامعین کو مستفید فرمائیں. مائک پر محترم جناب مولانا سہیل احمد مدنی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. محترم علماء کرام اور معزز حضرات، سامعین و سامعات، بہت مختصر مجھے بات کرنی ہے کیونکہ بات بہت لمبی ہو چکی ہے. لوگوں سے بہت کچھ ہم نے سنا، لیکن جو میں یہ کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے زمانے کی قسم کھا کے یہ بات بتائی ہے. یہ زمانہ کسے کہتے ہیں؟ یہی سیکنڈ، منٹ، گھنٹہ اور اسی طرح سے دن اور دن کے جو ہے وہ حصے اور ہفتہ، مہینہ، سال وغیرہ. اس کی قسم کھا کے فرمایا سارے کے سارے انسان گھاٹے میں ہیں الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر جو ایمان لے آئے اور نیک عمل کیا. ایمان اور عمل یہ مطلوب ہے میرے خیال میں. اگر ہم کامیابی چاہتے ہیں دنیا اور آخرت میں تو ایمان اور عمل سے اپنے کو آراستہ و پیراستہ کرنے کی ضرورت ہے. ہماری دعوت انبیاء کرام کی دعوت کی روشنی میں ہونا چاہیے. انسانیت کی تعمیر اسی انداز میں ہونی چاہیے جس انداز میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے برگزیدہ انبیاء کرام کے ذریعے سے دنیا میں بھیج کر کے انسانیت کی تعمیر کرانی چاہیے تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو ماحول تھا سب سے بدترین ماحول تھا، اور کفر اور شرک اور جاہلیت پورے عروج پر تھی. ایسے میں آپ نے صرف ایمان کی دعوت دی تھی. سب سے پہلے 13 سال تک مکی دور میں آپ نے ایمان کی دعوت دی تھی اور کوئی چیز کسی چیز کا حکم نہیں آیا تھا. جب ایمان میں پختہ ہو گئے، اپنے رب کو انہوں نے پہچان لیا کہ رب کا ہمارا رب کیا ہے، کیا چاہتا ہے، وہ کس عظمت اور بزرگی کا حامل ہے. اس کے بعد جب مدینے میں ہجرت کیا آپ نے تو آپ مکے کی آخری دور میں نماز فرض ہوئی. اس کے بعد مدینے آنے کے بعد پے در پے مسلسل احکام نازل ہوئے، اور جو احکام نازل ہوتے گئے اس کو لوگوں نے قبول کیا بڑے خدنہ پیشانی کے ساتھ، پورے شرح صدر کے ساتھ. کوئی بھی جو ہے انہوں نے اس میں تنگی محسوس نہیں کی. جو شراب کے عادی تھے، جو چائے کی طرح شراب پیا کرتے تھے، شراب کی حرمت کا وقت آیا تو شراب کے سارے مٹکے توڑ دیے، سارے برتن توڑ دیے. مدینے کے گلیوں میں جو ہے شراب اس طرح بہ رہی تھی جیسے بارش کا پانی یہاں لگا ہوا اور بہ رہا ہے بارش ہوتے وقت. میرے بھائیو دوستو، عورتیں بے نقاب تھی، بے پردہ تھی، اور فحاشی کا دورہ تھا. جب نقاب کا حکم آ گیا ساری عورتیں جو پر نقاب کے آ کر کے مسجد میں نماز پڑھنے لگ گئی. میرے بھائیو دوستو، اسی طریقے سے بہت ساری مثالیں ہیں میرے بھائیو دوستو. ضرورت اس بات کی ہے کہ ایمان و عمل یہ اس کی طرف جو ہے ترغیب دی جائے. ہمارے سمر آرگنائزیشن کے ذمہ داران جو یہ کام کر رہے ہیں واقعی بہت ہی مفید اور بامقصد کام ہے. اس کے انبیاء کی دعوت کی روشنی میں جو ہے اس سمر آرگنائزیشن کے ذمہ داروں کو چلانا چاہیے. ایمان کی پختگی کے لیے وہ مضامین جو ہے ایسے اختیار کرے تاکہ بچوں کے اندر کم سے کم اپنے خالق کو پہچاننے کا جذبہ پیدا ہو جائے. جب خالق کو پہچان لیں گے تو خالق کا حکم ماننے کے لیے تیار ہو جائیں گے اور معاشرے کی تمام خرابیاں دور ہو سکتی ہیں. بس میں انہی باتوں پر اپنی بات ختم کرتا ہوں. اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو ایمان و عمل کے زیور سے آراستہ پیراستہ کرے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی محمد. بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ خیرا و احسن الجزاء.
ان قیمتی صدارتی خطاب اور کلمات پر ہم صدر محترم کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں.